ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألون لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کا آپ سے۔ یسألونک لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، خمر شراب کے بارے میں، والمیسر، میسر جوا، اور جوئے کے بارے میں۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، فیہما، ان دونوں میں، فیہما، ان دونوں میں، اثم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، اثم کبیر، ان میں، ان دونوں میں، شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع، اور کچھ فوائد بھی ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع، کچھ فوائد بھی ہیں، واسمہما، اسم گناہ، ہما ان دونوں کا، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، کہیں زیادہ ہے، کہیں بڑا ہے، من سے، نفعہما، ان دونوں کا نفع، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، ان کے نفع سے، ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یسألون، پوچھتے ہیں لوگ، کا آپ سے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ماذا، کیا، ينفقون، وہ خرچ کریں، ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں، قل، آپ فرمائیے، العفو، ضرورت سے زائد، العفو، ضرورت سے زائد، کذالک، اس طرح، یبین، کھول کر بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالی، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیات یا اپنے احکامات، کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتے ہیں اپنے احکامات، لعل، تاکہ، تم، تتفکرون، غور و فکر کرو، فی الدنیا، دنیا کے بارے میں بھی، والآخرہ، اور آخرت کے بارے میں بھی۔ احکامات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور بہت سارے احکامات ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں۔ غالباً یہ 17واں اور 18واں حکم یہاں پر بیان ہوا ہے۔ اسلامی معاشرہ جو ہے اب وہ ترتیب پا رہا ہے، جو احکام ضروری ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو وہ احکامات دیتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا قصاص کے بارے میں، قصاص کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ لینا تم پر فرض۔ پھر اس کی تفصیل بھی آئی تھوڑی سی، اس کے اندر دیت کی گنجائش بھی ہے، اس میں معاف کرنے کی گنجائش بھی ہے، روزوں کا حکم آیا، اعتکاف کا حکم آیا، پھر حج کا سلسلہ شروع ہوا، حج کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد جو مال ہم خرچ کرتے ہیں اس حوالے سے تقریباً یہ 16 کے قریب احکامات پچھلی آیات میں
گزر چکے ہیں. یہ غالباً 17واں حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا. اس کو تھوڑا سا تفصیلاً ذرا سمجھنا ہے. عرب کے معاشرے میں شراب جو تھی وہ ایسے ہی تھی جیسے ہمارے ہاں کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، شاید اس سے بھی عام. دل کیا کسی کا، فریج کھولی، بوتل نکالی، گلاس میں ڈالی، پی لی. اس طرح گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، دکانوں کے اوپر سر عام وہ بکا کرتی تھی، لوگ پیتے تھے، معاشرے کے اندر اس کا پینا عام تھا. لیکن چونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیز نقصان کا باعث تھی اور غلط تھی، اس کو ختم کرنا تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کیا. آہستہ آہستہ اس طرح ختم کرنا شروع کیا کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اشارتاً کنایتاً ایک آیت نازل فرمائی. اور وہ آیت یہ تھی کہ انگوروں کا ذکر کیا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا. تو قرآن کریم کی نا خوبصورتی دیکھیے گا، یہاں پر لطافت بھی دیکھیے گا قرآن کریم کی، اس کا حسن بھی دیکھیے گا. تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ تم ان انگوروں سے نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی بناتے ہو. نشہ آور کو رزق حسن سے اللہ نے الگ کر کے بیان کیا. کچھ صحابہ کرام کا دماغ کھٹکا، یہ کیا؟ گویا اللہ تعالیٰ نے نشہ آور چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو رزق حسن سے، کھانے کی عمدہ چیزیں، ان سے الگ کر کے بیان کیا. کچھ لوگ محتاط ہو گئے، لیکن ابھی تک کوئی واضح حکم ابھی تک نہیں آیا تھا. پھر یہ ہوا کہ معاشرے میں نا شراب پی کر کچھ نقصانات ظاہر ہونا شروع ہوئے. نقصانات کچھ ظاہر ہونا، کہیں کہیں کوئی اکا دکا واقعات ظاہر ہونا شروع ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اللہ کے نبی، اس کے نا نقصانات زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں، فوائد اس کے کم ہیں لیکن نقصانات زیادہ اس کے ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، تو آپ ان سے کہیے کہ فیہما اسم کبیر، وہی ہے بڑا گناہ کا کام ہے، لیکن ومنافع للناس، کہیں کہیں فائدہ بھی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہے. واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا جو نقصان ہے نا وہ فائدے سے بہت بڑا ہے. نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. کچھ لوگ اور کھٹک گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی اتنی زیادہ فائدے والی چیز نہیں ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے، لیکن ابھی تک بھی صاف حکم نہیں آیا تھا. پھر ایک دن صحابہ کرام کے ہاں ایک محفل تھی، اس میں کچھ شراب کا تذکرہ دور بھی چلا. نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام اٹھے، نماز شروع ہوئی مغرب کی. جو پڑھانے والے تھے تو انہوں نے جب تلاوت شروع کی سورہ کافرون، تو سورہ کافرون کی تلاوت کرتے ہوئے تھوڑا سا نشے کا اثر غالب تھا، انہیں سمجھ نہیں آئی، وہ بالکل الٹ آیت پڑھ گئے. اور اس کا ویسے تو آیت یہ تھی کہ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم بندگی کرتے ہو نا میں کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا. لیکن بس وہ نہیں پتا چلا، آیت یہ پڑھ گئے اعبد ما تعبدون، جن کو تم پوچھتے ہو میں بھی انہی کو پوچھتا ہوں. اب جب یہ واقعہ ہوا تو یکدم صحابہ کرام کھٹک گئے، یہ غلط ہوا ہے تو بہت. اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم نازل ہوا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، آئندہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا جب تک تمہارے حواس مکمل طور پر بحال نہ ہوں. کچھ صحابہ کرام، اچھا یہ نا اللہ تعالیٰ بتدریج ذہنی طور پر تیار کرتے جا رہے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ آہستہ 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 اس سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے. یہ اسلام کی حکمتیں ہیں، یہی اسلام کے کمالات ہیں، یہی اسلام کے فوائد ہیں. حتیٰ کہ پھر ایک واقعہ ہوا. وہ واقعہ یہ ہوا کہ کسی محفل کے اندر شراب کا دور چلا. شراب کے دور کے بعد کسی معاملے میں تلخ کلامی ہوئی
تو ایک صاحب نے ایک جانور کی بڑی ساری ہڈی پڑی تھی، وہ اٹھا کے دوسرے کے سر پہ دے ماری. نشے میں تھوڑا سا نا وہ عقل معاف ہو گئی، نہیں پتا چل پایا. وہ اچھے خاصے شدید زخمی ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. جب حضور کے پاس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہا، اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ کوئی ایسا حکم نازل فرما دیجئے جو کافی ہو جائے سب کے لیے، کافی شافی بیان کوئی حکم نازل فرما دیجئے. پھر وہ حکم آیا کہ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اب یوں سمجھو کہ آئندہ کے لیے شراب تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی گئی. اب یہاں نا ایک بڑا ہی دلچسپ منظر پیش آیا جب یہ آیت اتری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ حکم جب اترا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترا، اور آپ کسی ایسی جگہ پہ تھے کہ شاید 2-3 صحابہ کرام آپ کے پاس تھے. آپ نے ان کو بتایا، انہوں نے باقیوں کو بتایا، باقیوں نے باقیوں کو بتایا. اب جہاں جہاں حکم پہنچ رہا ہے نا، شراب حرام ہو گئی. جہاں جہاں وہاں صحابہ کے پاس جہاں جہاں شراب ہے انہوں نے نا فوراً اس کو پھینکنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ گلیوں کے اندر شراب بہہ رہی ہے، جو نالیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں شراب بہہ رہی ہے. پھر کچھ لوگ ایسے تھے جن کا کاروبار تھا شراب کا، انہیں جو ہی پتہ چلا انہوں نے فوراً اپنے شراب کے سارے وہ کارٹن کہہ لیں آپ، برتن کہہ لیں آپ، مٹکے کہہ لیں آپ، سب توڑ دیے. ایک صحابی تھے جو اچھا خاصا شام سے نا سٹاک لے کر آئے تھے، چل رہی تھی معاشرے کے اندر، لوگ لیتے تھے اچھا خاصا. جو ہی پہنچے تو پتا چلا کہ شراب تو حرام ہو گئی. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اللہ کے نبی کیا کروں میں؟ آپ نے فرمایا کہ حرام ہو گئی، اس کو پھینک دو. چنانچہ انہوں نے وہ ساری کی ساری شراب جا کے ضائع کر دی. صحابہ کرام کہتے ہیں کئی دن تک شراب کی اسمیل جو تھی نا وہ ہمیں ہر جگہ سے آتی تھی. اور پھر جب بارش ہوتی تھی نا کبھی، تو اس وقت بارش کے وقت تو خصوصاً اس کی اسمیل اور اس کے بلکہ کچھ نہ زمین کے اوپر اثرات بھی ہمیں نظر آتے تھے. اب یہ حال تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 20,000 تھی یا 30 تھی یا 40 تھی یا 50 تھی یا 60,000 تھی. اب ایک مسلمان شراب کو ہاتھ لگانے والا بھی نہیں رہا. یہ اسلام کی خوبی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تزکیہ، اسلام کی تربیت. تو پھر معاشرہ نا ایک ہی دفعہ میں شراب کی جو لت ہے یا آپ کہہ لیں لعنت ہے اس سے مکمل طور پر پاک ہو گیا. تو ان میں سے نا ایک جو حکم تھا وہ یہاں پر آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں. ایک شراب کے بارے میں، دوسرا اسی طرح جوئے کے بارے میں. جوا عام تھا وہاں پر، اس کی مختلف شکلیں رائج تھیں وہاں. اچھا اس میں بھی یہ ہوتا تھا کسی کا فائدہ ہو جاتا تھا، لیکن مجموعی طور پر اس کے نقصانات زیادہ آ رہے تھے سامنے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. حرام تفصیلی وہاں پہ آئے گا جہاں شراب کا تفصیلی حکم آیا نا، یہاں ابھی وہی ذہن سازی ہو رہی ہے. اب دیکھیے، یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اثم کبیر، گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس، اور کچھ فوائد بھی ہیں. ومنافع للناس، کچھ فوائد بھی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے جس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. لوگ اس فائدے کی آڑ میں نا اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم نے ایک عجیب یہاں پر ہمیں تفصیل سمجھائی، اور وہ یہ ہے کہ جب معاشرے میں کسی چیز کا نقصان زیادہ ہو، فائدہ کم ہو، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے نا
پتنگ بازی ہوتی تھی، پتنگ بازی، لوگ پتنگ اڑاتے تھے، اس کا نقصان تھا، بہت نقصان تھا. سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ انسانی جان ضائع ہوتی تھی اس میں، اور ایک نہیں بے شمار انسانی جانیں ضائع ہوتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر بجلی کا، لائٹ کا بڑا نقصان ہوتا تھا. ہمیں یاد ہے ہمارے سامنے وہ منظر ہوتے تھے، ہر 2 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد لائٹ جا رہی ہے، پھر آ رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، یہ سب تھا. اب کچھ لوگ آڑ لیتے تھے، جی کئی لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، کئی لوگوں کا اس سے روزگار وابستہ ہے، لیکن ایسا روزگار جس سے انسانی جان خطرے میں ہو اور انسانی نسل جو ہے وہ خطرے میں، خاص طور پر بچے ہوتے تھے، نقصان ہوتا تھا ان کا بہت زیادہ. انسانی نسل خطرے میں ہو اور انسانی جان خطرے میں ہو، اس کا ظاہری اعتبار سے جتنا مرضی فائدہ کیوں نہ ہو، وہ نرا نقصان ہے، وہ نرا نقصان ہے. قل آپ فرمائیے فیہما، ان دونوں میں اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، ہاں کچھ فوائد ہیں لوگوں کے لیے. واسمہما، لیکن اس کا جو گناہ ہے، گناہ کہہ لیں یا نقصان کہہ لیں، اکبر، وہ کہیں زیادہ ہے، من نفعہما، ان کے نفع سے، ان کا نقصان ان کے فائدے سے کہیں زیادہ برا ہے. اور نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے، عادی شراب پینے والا آہستہ آہستہ اس کی عقل ختم ہونا شروع ہو جاتی. کچھ عرصے کے بعد وہ شخص کچھ سمجھ بوجھ والے فیصلے کرنے کے قابل نہیں رہتا، وہ بڑے بھیانک فیصلے کرتا ہے، وہ بڑے غلط فیصلے کرتا ہے. اچھا کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، شاید یہ کوئی 50-60 سال پہلے کی بات ہوگی یا اس سے بھی زیادہ ہوگی، کہ امریکہ میں نا اس کے نقصانات کی وجہ سے گورنمنٹ نے باقاعدہ ترمیم کی، بل پیش کیا پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کے اوپر پابندی لگائی گئی. جب اس کے اوپر پابندی لگی نا، کچھ عرصے کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس کا استعمال پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے، اس کا استعمال پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے. بالآخر گورنمنٹ مجبور ہوئی، اور مجبور ہو کر گورنمنٹ نے وہ اپنا جو بل تھا اور قانون میں جو ترمیم کی تھی وہ واپس لے لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب لوگوں نے وہ بلیک میں جا کر اور 2 نمبر طریقے سے پینی ہی ہے نا، تو ان کو پھر الاؤ کر دو، پیے وہ. تو یہ اسلام کا ایک پاکیزہ طریقہ ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی ذات کا احساس انسان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے اسلام، تو پھر جتنی مرضی بڑی برائی کیوں نہ ہو انسان اس سے رک جاتا ہے. اسی لیے ان آیات میں آپ تقوی یہ لفظ بہت پڑھیں گے، ہم پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، آگے بھی ہم پڑھیں گے. تقوی، یہ تقوی کیا ہے؟ کوئی بھی قانون اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس قانون کے پیچھے کوئی بہت بڑا ڈر موجود نہ ہو. جب تک قانون کے، اور سب سے بڑا ڈر اللہ کا ہوتا ہے. جب اللہ کا ڈر انسان کے اندر آتا ہے نا، اس سے زیادہ پائیدار کارآمد کوئی قانون نہیں ہوتا. اسی لیے احکامات کے اندر تقوی کا ذکر بہت زیادہ آئے گا. پیچھے بھی آیا ہے، میں آپ کو 1-2 اس کی نشانیاں دکھاتا جاتا ہوں. یہ آگے نا آیت نمبر 223 ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو. پھر اگلی آیت میں ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، نیکی کرو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے درمیان مصالحت اور صلح کا معاملہ کرو. آیت نمبر 28 29، یہاں پر پھر نا اللہ کی حدود کے انداز میں اس کو بیان کیا. پھر آیت نمبر 230 میں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آگے، یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی. قانون کوئی بھی ہو، جب تک اس کے پیچھے ڈر نہیں ہے نا، خوف نہیں ہے نا، قانون کامیاب نہیں ہے. کوئی انسان قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک قانون کے پیچھے ڈر نہ ہو.
کبھی ڈر حکومت کا ہوتا ہے. اگر صرف حکومت کا ڈر ہو تو پھر لوگ دو نمبری کرتے ہیں، جو دوسرا راستہ، چور راستہ، وہ اختیار کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے پیچھے اللہ کا ڈر ہو تو پھر انسان برائی سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بچاتا ہے، قانون کی پاسداری کرتا ہے. دیکھیے جی، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں، وہ کیا خرچ کریں. یہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے. اصل میں سوال ایک تھا، اس کے پہلو دو تھے. کب خرچ کریں، کہاں خرچ کریں. کب خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، یہ دو پہلو تھے سوال کے. کہاں خرچ کریں اس کا ذکر آ چکا ہے پہلے. والدین، رشتہ دار، یتیموں، مساکین، محتاج، ان پہ خرچ کرو. کہاں خرچ کرو. دوسرا پہلو تھا کب خرچ کریں، اس کا جواب آج کے سبق میں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. قل، آپ فرمائیے، العفو. عفو لفظی معنی ہے زائد، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کرو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ایسا نہ ہو کہ تم خود ضرورت مند ہو اور خرچ کر دیا ہے جو تمہارے پاس ہے. تم خود ضرورت مند ہو، اب جب تمہیں ضرورت پیش آئی تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دو یا کسی اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو. اچھا، یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. یہ اسلامی معیشت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اسلامی معیشت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اور وہ کیا ہے؟ بھائی اپنی ضرورت پوری کرو اور جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہے نا اسے سطح کر دو. کھانا ہے تمہاری ضرورت سے زائد ہے، کسی غریب کو دے دو. لباس ہے تمہاری ضرورت سے زائد ہے، کسی غریب کو دے دو. اور اسی طرح پیسے ہیں تمہاری ضرورت سے زائد ہیں، تمہارے معاملات حل ہو گئے ہیں، کسی غریب کو دے دو، کسی اور کا بھلا کرو. یہ اسلامی معیشت کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول ہے. ضرورت سے جو چیز زائد ہے اسے جمع کر کے نہ رکھو، اسے ذخیرہ کر کے نہ رکھو، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. یہ اسلامی معیشت کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول ہے. آپ اندازہ لگائیں، اگر یہ چیز معاشرے میں رائج ہو جائے، اگر یہ چیز واقعتاً صحیح معنوں میں اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ معاشرے میں رائج ہو جائے کہ بھئی جو کچھ ہم کھا رہے ہیں نا، کھا لیا ہے، اب یہ چیز زائد ہے، کیوں نہ ہم اس کو فلاں میں تقسیم کر دیں، فلاں کو دے دیں، فلاں کو دے دیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشرے میں مسکین اور محتاج شاید نہ ہونے کے برابر رہ جائے. معاشرے کے اندر مسکین، یہ اسلام، اور یہ ہوتا تھا اسلامی معاشرے میں، یہی ہوتا تھا. یہ چیز میری ضرورت سے زائد ہے، چلو تقسیم کر دی. یہ میری ضرورت سے زائد ہے، تقسیم کر دی. بلکہ بعض لوگ تو ایسے تھے کہ وہ بسا اوقات اپنی ضرورت کا خیال بھی نہیں کرتے تھے. وہ یہ جو تھا نا، کچھ ہی عرصے میں چند بنیادی سالوں میں، ابتدائی سالوں میں زکوٰۃ دینے والا نکلتا تھا، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. وہ ایسے ہی ہوا تھا. وہ ایسے اسلام کی بنیادی معیشت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. کچھ اصول آج کی دنیا نے بنائے ہیں معیشت کے، کچھ اسلام کے تھے، وہ مختلف ہیں. اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں نا وہ بالکل مختلف ہیں. ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ آپ کا جو حاکم ہوگا نا، معاشی اعتبار سے وہ عیش و عشرت والی زندگی بسر نہیں کرے گا. معاشی اعتبار سے عیش و عشرت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصول پڑھیں. جب کسی کو گورنر مقرر کرتے تھے، ذرا وہ اصول پڑھیں وہ کیا ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے.
وہ اصول یہ ہوتا تھا اچھا بہترین عمدہ لباس نہیں پہننا جسے تم ایک بالکل الگ نظر آؤ لوگوں سے، تمہاری الگ شناخت نہیں، فلاں گھوڑا استعمال نہیں کرنا، کیوں؟ وہ بڑا اعلیٰ قسم کا نایاب قسم کا گھوڑا ہوتا ہے، بلکہ نارمل قسم کی سواری استعمال کرنی۔ اسی لیے اکثر ایسا ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ منگواتے تھے لوگوں سے، یار اپنے اپنے علاقوں میں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں نا، ذرا ان کی لسٹ مجھے بھیجو، کون کون ہیں، تاکہ ان کے لیے زکوٰۃ جاری کی جائے۔ کئی دفعہ ٹاپ کے اوپر اس علاقے کے گورنر کا نام ہوتا تھا۔ یہ اسلام کے اس سے کیا ہوتا ہے، اس لوگوں کے اندر ہوس نہیں رہتی، سمیٹیں زیادہ سے زیادہ سمیٹیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے اسلام کا آئیڈیل دور تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی مثال تھی، عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ۔ وہاں کیا تھا؟ حاکم وقت، خلیفہ وقت، اس کے بعد دوسرا جوڑا نہیں تھا، خلیفہ وقت کے پاس دوسرا جوڑا نہیں تھا۔ خلیفہ وقت نے، حالانکہ یہ وہ شخص تھا جو ایک جوڑا ایک دفعہ پہنتا تھا دوبارہ نہیں پہنتا تھا، عمر بن عبدالعزیز جو جوڑا ایک دفعہ پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا، بس ایک دفعہ پہن لیا نا، میرے جسم کو لگ گیا، دوبارہ نہیں پہننا۔ یہ شخص جب خلیفہ بنا ہے، اب اسے پتا چلا ہے کہ بھائی خلافت کا معیار کچھ اور ہے، حاکم وقت کا معیار کچھ اور ہے، سب کچھ صدقہ کر دیا، بیت المال میں جمع کروا دیا کہ بھئی یہ غرباء کے کام آئے۔ اور یہ تھا غالباً سمرقند سے یا بخارا سے، جب یہ فتح ہو رہا تھا نا سمرقند اور بخارا، تو وہاں کی جو مقامی آبادی تھی ان کا ایک نمائندہ آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ملنے، لوگوں کے پاس پہنچا، اس نے کہا جی میں آپ کے امیر سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کے جو حاکم ہیں ان سے۔ تو لوگوں نے کہا یار ادھر چلے جاؤ، وہ سامنے گھر ہے ان کا۔ وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نا اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی نیچے کھڑی ہے اور وہ اس کو گارا بنا بنا کے دے رہی ہے، اور وہ آدمی نا چھت لیپ رہا ہے، وہ سمجھا کوئی مزدور ہے۔ تو اب اس کے بعد گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ حاکم جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ لتھڑے ہوئے ہیں گارے کے اندر اور کپڑوں کے اوپر بھی گارا لگا ہوا اور وہ اپنے ہاتھ سے گارا لیپ رہا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ حاکم ہوگا۔ وہ واپس آ کے لوگوں سے کہتا ہے بھائی آپ لوگ کا حاکم کہاں پر ہے؟ آپ نے کہا تھا ادھر فلاں جگہ گھر ہے، کہاں ہے اس کا؟ اس کے ذہن میں تھا بڑا عالیشان محل ہوگا، آگے سیکورٹی کھڑی ہوگی، تو میں جا کر سیکورٹی کو پہلے کہوں گا کہ جناب میں حاکم وقت سے ملنے آیا ہوں، وہ مجھے آگے بھیجیں گے، پھر وہاں آگے جاؤں گا۔ تو ایسا تو کوئی سین ہی نہیں ہے۔ ایک بندے نے کہا وہ فلاں گھر، کہتا یار تو کوئی مزدور ہے وہاں پر، وہ تو اپنی چھت لیپ رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہی خلیفہ ہے ہمارا، وہی ہمارا خلیفہ ہے۔ یہ بندہ پہنچا وہاں پر اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، حاکم ہیں؟ کہ میں امیر ہوں۔ کہ میں خادم ہوں بھائی، ہمارے یہاں امیر نہیں ہوتا، ہم تو خادم ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا جی ہمیں یہ مسئلہ پیش آیا ہے ہمارے علاقے میں۔ کہ اچھا؟ ہاتھ صاف کیے اور اس کے پاس ایک رکا تھا، نیچے اترے، اسی کے رکے کی پشت پر اس کو ایک حکم لکھ کے دیا کہ جاؤ اور جا کر جو وہاں کا مسلمان ذمہ دار ہے نا تمہارے علاقے میں، یہ اس تک پہنچاؤ۔ خیر وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ یہ بنیادی۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے اندر ہوس ختم، خاص طور پر جو سرکاری طبقہ ہوگا وہ سوچے گا نہیں بھائی نہیں، ہمیں سادگی سے رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہیڈ ہیں، وہ سادگی میں رہتے ہیں، ہم عیش و عشرت میں کریں گے تو ہم تو پکڑے جائیں گے۔ اب جب حکمران طبقہ، رولنگ کلاس جو ہے، وہ جب سادگی اختیار کرے گی، پبلک میں خود بخود سادگی آ جائے گی۔ پبلک میں اب پبلک کا مائنڈ کیا ہوگا؟ میں نے کھانا کھا لیا ہے، میرے پاس تھوڑا سا کھانا بچ گیا ہے، کیا کروں؟ ساتھ والے گھر سے پوچھوں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، یا اس گھر سے پوچھوں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، یا وہ فلاں جگہ پر کوئی ایک شخص ہے، چلو نماز پڑھنے جا رہا ہوں نا، ساتھ لے جاتا ہوں، اس کو دے دوں گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہیے
جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو. کذالک، اس طرح، یبین اللہ کھول کر بیان فرماتے ہیں، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی آیات، اپنے احکامات، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرو. اگلا جملہ بڑے کمال کا ہے، فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ، یعنی صرف یہ نہیں سوچنا کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے میری دنیا بہتر ہو، نہیں، دنیا کے بارے میں بھی سوچو اور آخرت کے بارے میں بھی سوچو. اللہ کے جو احکامات ہیں یہ تمہاری دنیا بھی بناتے ہیں، یہ تمہاری آخرت بھی بناتے ہیں. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. آج یہاں تک.